بلی کی نال ملنے سے انسان کروڑپتی بن جاتا ہے، لیکن بلی کی نال کو کب اور کہاں رکھا جائے، جان لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے یقیناً اپنے بڑے بوڑھوں سے بلی کی نال کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اگر آپ کو بلی کی نال مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کروڑ یا ارب پتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا یا پیسوں کی بارش ہوگی آپ پر، یعنی کہ کسی قسم کی بھی پیسوں یا رزق کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی نال آپ کو ملے گی کہاں اور کیسے؟ آپ نے کیسے اسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے؟ اور واقعی کیا بلی کی نال کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے؟ اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آپ کو بتائیں گے، اس لیے اگر آپ بھی بلی کی نال رکھ کر ارب پتی ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کے رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے، گھر میں رزق کی تنگی، فقیری اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے 3 ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے، بے برکتی اور بے سکونی لاتا ہے، اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام نے ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی، وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے، اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجا عقاب یعنی شاہین ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ عقاب یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں عقاب سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ اتر کر بیٹھتی ہیں۔ آپ نے ضرور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت ہی زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر عنقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جنم لے رہی ہیں، جالے بن رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں اور کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کو روکنے کے لیے جالا بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، کفار آپ پر حملہ کر دیتے، جس حملے میں آپ زخمی ہو جاتے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی جالا بن لیتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہے۔ مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے،
بلکہ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے، اور مکڑی کی دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو تباہ کر دیتی ہے، فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالے کو ضرور صاف کر دیں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ لال بیگ ہے۔ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا غسر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی چھتوں میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتہ بنا لیتی ہیں۔ جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اللہ والو، اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی کہ آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ہمارے گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ ساتوں میں سے کسی بھی انسان آسمان پر نہیں رکتی، جبکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے دے، یا پھر بلی کا بہت زیادہ غسر ہو، وہ مبارک گھر بہت ترقی کرتا ہے۔ بلی کے گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے، یا چکر لگاتی ہے، یا بہت زیادہ آتی جاتی ہے، اور اگر گھر والی اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کبھی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت و تفریق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، کب بادشاہ بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کب آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اصل میں اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اتنی دولت، اتنا پیسہ ملنے لگا کہ کبھی انہوں نے خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے سب سے بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی، یہاں تک کہ حشرات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور چونٹی کے درمیان جو مکالمہ موجود ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلیوں کے بارے میں ارشاد فرمانا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی جو کہ رات رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی اتنی تیزی سے قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی تیزی سے بلی کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں تو ہمیں صرف بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ملتے ہیں جو کہ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ بابا فرید کے زمانے میں لاہور سمیت لاہور کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے، ان پر ایک سکھ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ بابا فرید کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا اور ہر مہینے میں کم از کم ایک بار بابا فرید سے ضرور ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاؤں والا بابا فرید سے پوچھنے لگا کہ بابا فرید، لاہور شہر میں تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن پھر بھی لاہور شہر پر ایک سکھ بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ بہت سے دوسرے بادشاہوں نے سکھ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، بہت سارے حملے کیے گئے، لیکن پھر بھی رنجیت سنگھ کی حکومت ختم نہ کر پائے۔ وہ گاؤں والا بابا فرید سے مزید پوچھتا ہے کہ بابا فرید، اب آپ ہی بتائیں، آپ تو قسمت کا حال جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو کون ختم کرے گا؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ آنے والی اگلی 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کی حکومت
لاہور شہر سے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والا بابا فرید سے پوچھتا ہے کہ بابا فرید ایسا کیوں ہے، جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا اس کے بہت بڑے بڑے کھیت ہوا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رنجیت سنگھ کا دادا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ کھیت کے کونے میں بلی نے ایک پھٹے کے نیچے بچے دیے ہوئے ہیں، جس کے بعد رنجیت سنگھ کا دادا اس پھٹے کے چاروں طرف اینٹیں لگا دیتا ہے تاکہ کھیت کا پانی بلی کے بچوں تک نہ پہنچ پائے اور بلی کے بچے بحفاظت پڑے رہیں اور بڑے ہو جائیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا بھی ہے کہ اتنی جگہ پر تم فصل بھی نہیں لگا پاؤ گے اور تمہیں ہل چلانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بلی کے بچوں کو کھیت سے اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ جس کے جواب میں رنجیت سنگھ کے دادا نے کہا، نہیں، میں کسی بھی صورت اس بلی اور اس بلی کے بچوں کو اپنے کھیت سے نہیں نکالوں گا یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جائیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، اور رنجیت سنگھ کے دادا کھیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب بلی کے بچے کھیت سے باہر نکلتے ہیں، بلی اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کر لیتی ہے، تو اس کے بعد کھیت سے نکلنے سے پہلے وہ بلی رنجیت سنگھ کے دادا کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں آباد رہیں، کوئی ان کو کچھ نہ کر سکے، کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بابا فرید کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اس بلی کی دعا ہی کی وجہ سے رنجیت سنگھ کے دادا کو لاہور پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج رنجیت سنگھ اپنے دادا کی تیسری نسل سے ہے، اس لیے آنے والی مزید 4 نسل تک رنجیت سنگھ کی خاندان کی حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پائے گی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا یا بد دعا بھی 7 میں سے کسی نہ کسی آسمان تک رک جاتی ہے، لیکن بلی ایک ایسی مخلوق ہے جو پھر چاہے کسی کو دعا دے دے یا بد دعا ہی کیوں نہ دے، بلی کی دعا اور بد دعا 7 آسمان پار کر کر سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس گھر پر کرم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس گھر کو میں رہنے والے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ نیکی کما سکیں۔ جب بھی بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے اور یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بلی اپنے بچوں کی پرورش کر لینے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دعائیں کرتی ہے۔ اس گھر کے اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بلی پہلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے اس گھر والوں نے مجھے پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بلی دوسری دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس گھر میں رہنے والوں نے میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی کبھی ان کے رزق میں کمی نہ آنے دے، انہیں اتنی رزق عطا فرما دے کہ کبھی انہیں زندگی میں رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ جبکہ بلی جو تیسری دعا دیتی ہے کہ یا اللہ، جیسے انہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تو بھی ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، کسی بھی مشکل میں انہیں تنہا نہ چھوڑے، ان کی ہر حاجت، ان کی ہر دعا کو قبول فرما لے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اوپر بھی بتایا کہ بلی کی ہر دعا اور بد دعا سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اس لیے اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بلی کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے باہر پھینک دینا ہے۔ گھر کے یہ سخت گناہ ہے، وقتی طور پر تو شاید انہیں فوری طور پر کچھ نظر نہ آئے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، لیکن یقین مانے کہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ضرور ہوگا، کیونکہ بلی کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ گھر والے بلی کو اس کے بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کرتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکالتے تو یقین مانے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی نہ صرف ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اس لیے اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو اس کو گھر سے مت جانے دیجیے گا۔ اللہ والو، ہمارے آس پاس جو جانور سب سے زیادہ عام طور پر دکھائی دیتا ہے، ان میں کتے بلیاں سر فہرست ہوتی ہیں۔
جبکہ بلیاں تو اس حد تک پالتو سمجھی جاتی ہیں کہ گھر میں بھی گھس جاتی ہیں۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بہت بڑھنے لگی۔ اس طرح چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلی کی جوڑی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہے اور چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں اسٹریس کو کم کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے آپ کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنے کے شوقین افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ بلیوں کو گھروں میں پال رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید بلی کا انسانوں سے بہت زیادہ مانوس ہونا ہے، یا پھر لوگ بلی کو گود میں اٹھا کر گھومنے کے شوقین زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج ہر تیسرے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں بلی ضرور نظر آئے گی۔ کوئی اعلیٰ نسل کی بلی پال رہا ہے تو کوئی ان بے سہارا بلیوں کی خدمت کرنا نظر آتا ہے جو سڑک پر زخمی دکھائی دیتی ہیں، یا پھر بلی ایک ساتھ کئی بچے دے دے تو لوگ اس کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے آتے ہیں، جو یقیناً ماحول دوست رویہ ہے۔ ہمیں جہاں انسانوں کا خیال رکھنا چاہیے وہیں بلیوں اور دیگر جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے جن بہنوں کو بلی کی نال کے بارے میں نہیں پتہ وہ توجہ کے ساتھ اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اب بلی کے نال اور اس کے امیر ہونے کے راز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ والو، بلی کی نال اصل میں ہوتی کیا ہے؟ بلی کی اول، جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ نال یا نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے ہی بلی کی اول یا نال کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے دے لیتی ہے تو فوری طور پر اس گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے۔ اب بلی کی نال حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ اگر آپ اسے حاصل بھی کرنا چاہیں تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی، آپ پر حملہ کرے گی، اور آسانی سے تب بھی آپ کو اپنی نال لینے نہیں دے گی۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی، اس لیے اپنی نال کھا گئی ہے، لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ نیوٹریشن موجود ہوتی ہیں، اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی اور نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی نال فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ چلے انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے اور وہ کسی طرح بلی سے اس کی نال کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے؟ اور کیا واقعی نال رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو 100% ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ میں آپ سے سنی سنائی بات یہ نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہو گئے، لیکن ان تمام 5 لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی نال چھین لی
اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو ذرا جان لیں۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھیں۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے۔ اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا تھا جس برتن میں بلی پانی پی کر گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی، اور اگر آپ کو بد دعا دیتی ہے وہ بھی 7 آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے، اور وہ آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں۔ اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے۔ اگر کہیں اس کے گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، ایک طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ بلی کو اپنے گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانے اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی تمام مسئلے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور پھر چاہے انسان ہو یا جانور، یہ تمام اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کاموں میں اللہ تعالیٰ لگ جائیں اس کے کام پھر نہ بنے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانی آپ سے دور بھاگ جائے، تو آپ کو اس کے لیے بلی کی نال حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ ہرگز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلے جائیں۔ بلیوں سے متعلق کچھ باتیں مختلف مذاہب میں مشہور ہیں کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، پیسوں کی بارش ہوتی ہے، یا پھر کوئی غیبی مدد کے طور پر خزانہ ملتا ہے، جبکہ یہ کسی مذہب کی تعلیمات سے لحاظ سے بات درست نہیں۔ بلی کی نال وہ اکثر و بیشتر اسی وقت کھا جاتی ہے جب اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب بلی بچے پیدا کرتی ہے اس کے جسم کی 700 کیلوریز اور 900 انرجی بوسٹر اپنا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی کو بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مگر اس عمل کے دوران بلی کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ اسی بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی خود اپنی نال یا جلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جلی دراصل ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں 900 کیلوریز اور ڈیروں ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں جس کو کھانے سے پہلے بلی کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بلی فوری اس کو کھا جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے جسم سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ مذاہب میں یہ بھی بات مانی جاتی ہے کہ بلی کی اس کھال یا نال کو گھر میں رکھنے سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ نال بازار میں لاکھوں روپے میں فروخت کی جاتی ہے کیونکہ اس میں اپنی طاقت سے زیادہ ملٹی وائٹامنز پائے جاتے ہیں جو ادویات میں استعمال کرنے کے لیے حکیم اور ادویات بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی نال کو فوری طور پر حاصل کر کے اس کو دھو کر خشک کریں اور سندور لگا کر اس کو رکھ دیں۔ سندور کی وجہ سے اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے اور یہ محفوظ رہے گی، جبکہ اس کو گھر میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بلی کی نال کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر بلی بہت زیادہ صحت مند ہو اور اس کو بچے کی پیدائش کے بعد شدت کی بھوک نہ لگے تو شاید یہ اپنی نال کو خود نہ کھائے، لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنے پورا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کیا کریں۔ استغفار کامیابی کا واحد راز ہے۔